دماغ اور جسم کا سکون 10۔ جو لوگ کافر ہیں یا اسلام میں اپنے عقیدے پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ مادی دنیا اور اس کے اندر کی چیزوں سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اپنے عقیدے پر ایمان لانے یا اس پر عمل کرنے سے وہ دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے باز رہیں گے۔ ان کے لیے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ان کی خواہشات کو محدود کر دیتی ہے، اور اس لیے وہ لفظی یا عملی طور پر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ مادی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بغیر کسی پابندی کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ حقیقی امن اسی میں ہے۔ وہ ان لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اپنے اعمال پر قابو پا کر اور اپنی دنیاوی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کر کے اپنے ایمان کو قبول کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ پرہیزگار مسلمان ادن غلام ہیں جن پر لطف اندوز ہونے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ وہ کافر اور گمراہ آزاد ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ حقیقت سے آگے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقی بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرنے اور تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور اعلیٰ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی غلامی سے آزاد ہو کر یہ کام کیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک اچھے والدین اپنے بچے کے کھانے کی قسم پر پابندی لگاتے ہیں، مطلب کہ وہ انہیں صرف ایک بار فضول اور غیر صحت بخش کھانا کھانے دیں گے اور اس کے بجائے انہیں صحت مند غذا کی پیروی کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس لیے یہ بچہ مانتا ہے کہ ان کے والدین نے ان پر ناپسندیدہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور وہ اپنے والدین اور ان کی صحت بخش خوراک کے غلام بن چکے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بچے کو ان کے والدین کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے، جب چاہے اور جتنا چاہے کھائے، تو یہ بچہ یقین رکھتا ہے کہ وہ تمام پابندیوں سے بالکل آزاد ہے۔ جب یہ بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بچہ جس کو مکمل آزادی دی گئی ہے تنقید کرتا ہے، اور اس بچے کو حقارت سے دیکھتا ہے جسے ان کے والدین نے روک رکھا ہے۔ بعد کے بچے کو بھی اپنے اب پر افسوس ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ دوسرے بچے کو جس طرح چاہیے برتاؤ کرنے کی آزادی دی گئی۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جس بچے کو آزاد کیا گیا ہے اس نے خوشی حاصل کی ہے، جبکہ دوسرا بچہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت پابندیوں میں بندھا ہوا ہے۔ لیکن برسوں بعد سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ وہ بچہ جس پر کوئی پابندی نہیں تھی وہ بڑا ہو کر انتہائی غیر صحت مند ہو جاتا ہے، جیسے موٹاپا، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر بھی غیر صحت مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جسم اور اپنی شکل پر اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادویات، بیماریوں، ذہنی اور سماجی مسائل کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کی خوشی اور زندگی کو محدود کر دیتی ہیں، جبکہ وہ بچہ جس پر ان کے والدین نے پابندی عائد کی تھی وہ دماغ اور جسم کے لحاظ سے صحت مند پروان چڑھتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنے جسم اور قابلیت پر اعتماد بن جاتے ہیں، جو انہیں زندگی میں کامیاب ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ وہ صحیح توازن اور رہنمائی کے ساتھ پروان چڑھتے ہی دواؤں، بیماریوں، ذہنی اور سماجی مسائل کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بچہ جس پر کوئی پابندی نہیں تھی وہ بہت سی چیزوں کا غلام بن کر بڑا ہوا، جبکہ جس بچے پر پابندیاں تھیں وہ تمام پابندیوں سے آزاد ہو کر بڑا ہوا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقی غلام وہ ہے جو اللہ عز و جل کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا غلام بن جائے، جیسا کہ سوشل میڈیا، معاشرہ، فیشن اور کلچر، اور اس سے ذہنی، جسمانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی آزاد انسان وہ ہے جو صرف اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس طرح دماغ اور جسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔